عامر لطیف صاحب سعودی عرب سے ایک سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کے تمام خطبے پردے کے بارے میں سنے. اب معاملہ میرا اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. آپ ہی اس مسئلے کے اندر تصفیہ فرمائیں. میں اسے کہتا ہوں کہ تم میرے بھائی سے میرے بھتیجوں سے پردہ نہ کرو. وہ کہتی ہے کہ میں یہ پردہ لازمی کروں گی کیونکہ شریعت میں بھائی اور بھتیجے دونوں کے بارے میں میرے غیر محرم ہیں. میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ جہاں فیملی ممبر سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تم بھی ان کے درمیان آ کر بیٹھو, لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, تم مجھے غلط گائیڈ کر رہے ہو. برائے مہربانی اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ مسئلہ یوٹیوب پر میری بیوی بھی آپ کا سنے گی. آپ کی بیوی جو ہے نا میری بچی, اللہ تعالیٰ اس کا یہ تقوی اور پرہیز جو ہے اس کو قبول کرے. بہت دینداری کی بات, مگر یہ اس قسم کے تشدد اور جو ہے نا اپنی طرف سے سختیاں کوئی فائدہ نہیں. زندگی تلخ ہو جاتی ہے. گھر کے لوگوں سے بھی پردہ کرنا, دیور جیٹھ وغیرہ یا گھر میں آئے ہوئے لوگ چھپتی پھرنا کوئی. اللہ تعالیٰ نے 2 پردے بیان کیے. یہ اس کو سمجھنے میں علماء سے کئی لوگوں سے نا لغزش ہوگی, سمجھ نہیں. گھر کا باہر لے گئے, باہر والا گھر لے آئے. سورہ نور میں جو پردہ ہے جس میں حکم آتا کہ آنکھیں اپنی جو بچاؤ ایک دوسرے کو دیکھو, یہ باہر کی بات نہیں. مودودی صاحب کے سامنے جب سوال آیا نا کہ جب تم کہتے برقعے پہن اور تو نظریں نیچی رکھنے کا کیا تو پھر وہ تو پہلے چھپی ہوئی, نظریں کیوں نیچی رکھنی؟ کوئی جواب نہیں آیا. کہتے ہیں بائی چانس ہو سکتا کسی موڑ پر ننگا نہیں, وہ گھر کی بات ہے, وہاں چہرہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے. وہ سورہ نور میں وہ شروع اس طرح ہوتا, کیا ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو, اجازت لو, اجازت سے اندر جاؤ. پھر آگے آتا کہ عورتیں اپنی نظریں بچا کر رکھیں, مرد اپنی بچا کر رکھیں, شرم گاؤں کی حفاظت کرو, وہ سارے احکام. اس میں پھر آتا ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ, الا ما ظہر منہا, سوائے اس میں کہ وہ زینت جو ظاہر رہتی ہے. وہ صحابہ کرام سے لے کر نا میرے بھائیو عزیزو سب نے تشریح کی کہ منہ اور ہاتھ گھر میں یہ ننگے رہیں گے, وہاں کوئی حکم نہیں. الا ما ظہر میں یہ, مگر گھر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اجازت دے گا گھر والا. اگر آپ کا بھائی بھی بدماش ہے نا, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں. اگر دوست بھی ہے, متقی ہے, نیک آدمی, آپ اس کو اندر آنے دیں. اس سے پھر کوئی نہیں چہرے اور ہاتھ کا پردہ, یہ گھر کی بات ہے. کوئی صحابی اماں عائشہ سے لے کر یہ نہیں کہتا کہ گھر میں, وہ کہتے ہیں یہ اندر کا پردہ جو ہے ابن عباس کہتے ہیں اس میں صاف آیا کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو. مگر اس میں 2 الگ الگ باتیں. ایک ہے کہ محرم ہے جن کے ساتھ نکاح بالکل حرام ہے, ان کے سامنے تو زینت بھی ظاہر کی جاتی ہے, پورا جو ہے نا میک اپ وغیرہ یا زیورات یہ پہنے ہوئے بیٹھے, باپ ہے بھائی ٹھیک. جو غیر محرم ہے, رشتہ دار ہیں یا دوست عزیز ہیں, مگر وہ نکاح ان سے کبھی نہ کبھی جائز ہے, ان کے سامنے زینت نہیں, سادہ منہ اور ہاتھ اگر ننگا رہے تو کوئی بات نہیں. باہر کا پردہ سورہ احزاب میں ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں عورتیں تو حکم ہوا کہ اپنی بیٹیوں سے رسول اللہ کہیں, بیویوں سے کہیں, مومنوں کے عورتوں کے بڑی چادریں لیں اور چادروں کا پہلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں, کوئی ناجائز حرکت کی ضرورت نہیں. وہ باہر کی بات. یہ بات مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے نہیں, بڑے بڑے ادھر کا ادھر لے جاتے ہیں, وہ منہ اور ہاتھ باہر بھی کھلے کرا دیتے ہیں, کوئی باہر بھی بے پردگی کرا دیتا. انہوں نے سیٹ کیا فیض الباری میں کہ بھائی شروع ہی پہلی آیتیں جو ہے سوچتی کہ گھر میں جب داخل ہونا ہو اجازت لو, سلام, وہ فکرہ, پھر آگے باتیں آتی ہیں, نظریں بچاؤ اور سارا, وہ گھر کا معاملہ ہے, منہ اور ہاتھ ننگا. یہ باہر والا سورہ احزاب جو ہے یہ باہر کا پردہ. یہی علامہ البانی صاحب نے اس دور میں کی. کیسی صاحب بات, گھر میں نہیں تنگی دینی, منہ اور ہاتھ جو ہے نا ننگے رہیں گے مگر سادہ. محرم ہو تو پھر بے شک باپ بھائی کے سامنے پورا میک, کوئی بات. شکریہ ماں. ایک حدیث پاک کا بھی ذکر کر دوں جو وہاں آتا نا کال ہم الموت, کہ جو دیور جیٹھ ہے نا یہ موت ہے. اس سے بھی کئی علماء جو سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے تو پردہ ہونا چاہیے, حالانکہ یہ پردے کے بارے میں نہیں آئی, یہ تنہائی میں بیٹھنے کے بارے میں. وہاں شروع ہوتا کہ جس عورت کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے مرد کو, تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ ان کے ساتھ محرم کوئی نہ, تیسرا شیطان ہی, وہ الگ ہے بالکل, کوئی نہیں پاس, الگ بیٹھے ہوئے, اس کی بات. وہاں پوچھا کہ ہم دیور جیٹھ وغیرہ, فرمایا موت ہی ہے, وہ تو بیت کر بھی زیادہ خطرہ. اگر سارے مل کر بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہیں یہ کہا گیا, نہ یہ بات اس سلسلے میں آئی. جی